الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعرضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات چند دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز حضرات، آج ہمارا موضوع ہے درود شریف۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام خوب خوب بھیجو۔ اب اصول کی روح سے یہ اللہ تعالیٰ رب العزت کا مطلق حکم ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں کہ کس وقت بھیجو، کہاں بھیجو، کون سا درود بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دے کر یہ واضح فرما دیا کہ میرے یار پر درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اذان سے پہلے اگر پڑھا جائے تو صحیح ہے، اذان کے بعد پڑھا جائے تو درست ہے، 4 تراویح کے بعد پڑھا جائے درست ہے، نماز سے پہلے پڑھا جائے درست ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں جس وقت بھی کوئی درود شریف پڑھے اسی وقت جائز ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو قرآن کی روح سے نہ کوئی اللہ رب العزت نے وقت مقرر فرمایا، نہ کوئی درود کے لیے صیغہ مقرر فرمایا کہ فلاں درود پڑھنا ہے فلاں نہیں پڑھنا، اور نہ ہی کوئی جگہ مقرر فرمائی کہ کس جگہ پڑھنا ہے اور کس جگہ نہیں پڑھنا۔ اسی طرح حدیث کی روح سے بھی کوئی درود پاک کے لیے وقت یا جگہ یا صیغہ مقرر نہیں۔ اب حدیث شریف ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے کہ ایک صحابی رسول ابی بن کعب ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے وقت کا اکثر حصہ درود پڑھتا ہوں، کیا چوتھائی حصہ وقت کا درود پڑھوں تو صحیح ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جس طرح تو پسند کرے، لیکن اگر تو درود کے لیے وقت بڑھائے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا جی پھر میں اپنے وقت کا آدھا حصہ درود شریف پڑھوں گا، درست ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح تو انشاء، جس طرح تو چاہے، لیکن اگر درود پاک کے لیے تو وقت بڑھا دے تو بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں 2/3 وقت کا درود شریف پڑھوں، یہ ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جس طرح تو پسند کرے، لیکن اگر درود کے لیے تو وقت بڑھا دے تو بہتر ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ گواہ بن جائیں، میں اپنا سارا فارغ وقت پڑھتا ہی درود رہوں گا۔ تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جملے بولے۔ ہر اہل محبت اپنے دل میں لکھ لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک، جب تو اپنا فارغ وقت سارا درود پڑھتا رہے گا تو درود تیرے غموں کے لیے خود کافی ہو جائے گا۔ دنیا میں تجھے جتنے مسائل، پرابلم، ٹینشن، مشکلات ہوں گی، اس کے لیے کسی اور ورد یا وظیفے کی ضرورت نہیں، بلکہ درود خود تیرے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور دوسرا جملہ بولا، فرمایا وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبَكَ، اور اس درود کی کثرت سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے پریشانی کا باعث، دنیا میں پرابلم، ٹینشن، مسائل، اور آخرت میں گناہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ دونوں کا حل درود پاک ہے، کہ اگر تم درود شریف کی کثرت کرو تو درود خود تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آخرت میں تمہیں گناہ کے فکر کی بھی ضرورت نہیں، درود کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اب یہاں مقام غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اذان سے پہلے نہ پڑھنا یا اذان کے بعد نہ پڑھنا،
یا 4 تراویح کے بعد نہ پڑھنا، فلاں ٹائم نہ پڑھنا. حضور کا منشا یہ ہے کہ میرا امتی زیادہ سے زیادہ وقت درود پڑھے. اب نہ قرآن میں اللہ نے کوئی وقت مقرر کیا، نہ کوئی صیغہ مقرر کیا، نہ کوئی جگہ مقرر کی، نہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا نے کوئی وقت مقرر کیا، کوئی جگہ مقرر کی، کوئی درود کے لیے صیغہ مقرر کیا. تو محدثین و مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کے 2 حکم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو صلو صاد کے ساتھ ہے یعنی درود پڑھو، وسلموا سین کے ساتھ ہے سلام پڑھو. یعنی جس جملے اور جس صیغے میں درود اور سلام ہو وہ مکمل درود ہے، اور وہ قرآن مجید اس صیغے کا ورد کرے گا یا اس جملے کو پڑھے گا تو قرآن پر مکمل عمل بھی ہو جائے گا، قرآن کے سلو پر بھی عمل ہو جائے گا اور سلمو والے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود صرف ہے ہی درود ابراہیمی. یہ حیران کن بات ہے کہ انسان تھوڑی سی ریسرچ کرے تو انسان کا عقل ہی حیران اور دنگ رہ جاتا ہے کہ سرے سے مجموعہ احادیث میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کوئی درود ہے ہی نہیں. ایک حدیث ہے جس کو وہ غلط توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. حدیث ہے، حدیث کا پس منظر کیا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ نماز میں سلام یوں پڑھنا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سلام. اب صحابہ نے نماز کے بارے میں عرض کیا کہ قد علمنا کیف نسلم علیکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جان لیا کہ نماز میں آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے. فکیف نصلی علیکہ، اب یہ فرمائیے کہ نماز میں درود کیسے پڑھنا ہے. یہ جو سوال ہے صحابہ کا یہ مطلق سوال نہیں، یہ عام سوال نہیں، یہ نماز کے بارے میں سوال ہے کہ قد علمنا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ہم نے جان لیا. کیف نسلم علیکہ، آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے. فکیف نصلی علیکہ، اب یہ فرمائیے کہ درود کیسے پڑھنا ہے. تو حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود پڑھنا ہے. تو درود ابراہیمی کا حکم صرف نماز کے حوالے سے ہے جس میں سلام پہلے آ چکا تھا اور درود حضور نے بتا دیا. اور ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، حضرت استاذ العرب والعجم حضرت علامہ عطا محمد مندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف درود ابراہیمی نماز کے علاوہ بھی پڑھا جائے تو قرآن کے تو 2 حکم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. اور درود ابراہیمی میں درود ہے سلام تو ہے ہی نہیں، اس میں درود ہے سلام کا لفظ تو ہے ہی نہیں، تو قرآن پر مکمل عمل تو ہوگا ہی نہیں. اگر کوئی مکمل عمل کرنا چاہے تو پھر پہلے پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو پھر قرآن پر مکمل عمل ہوگا. تو ہم اہل سنت والجماعت جو درود پڑھتے ہیں وہ شارٹ بھی ہے، جامع بھی ہے اور مکمل بھی ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اس میں صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا اور قرآن پر مکمل عمل ہو گیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے بغیر اور کوئی درود ہے ہی نہیں، تو میرا ان سے سوال ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں جب راوی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر درود ابراہیمی کے بغیر کوئی اور درود نہیں تو پھر چاہیے جہاں پڑھا جاتا قال رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حالانکہ کسی حدیث کی کتاب میں کوئی راوی حدیث روایت کرتے ہوئے درود ابراہیمی نہیں پڑھتا بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی درود ہے. اور پھر مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، زاد السعید کتاب کا نام ہے، مختصر سی کتاب ہے، اس میں بے شمار انہوں نے درود لکھے ہیں. اور پھر صاحب تفسیر البیان جس کے حوالے تبلیغی نصاب کے ہر صفحے پہ موجود ہیں، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ علم ان الصلاۃ متنوعۃ الی 4000 او الی 12,000 کہ درود شریف کی 4000 قسمیں ہیں یا 12,000 قسمیں ہیں. کوئی 2 3 4 قسمیں نہیں ہیں بلکہ 4000 قسمیں ہیں یا 12,000 قسمیں ہیں. تو مختلف درود ہیں، ہر ایک کے الگ الگ ثواب ہیں. اب رہا یہ سوال کہ کیا درود جو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بلکہ اس سے پہلے کہ اذان سے پہلے پڑھنے کا کیا ثبوت ہے؟ وہ میں نے ابھی بتا دیا کہ یہ مطلق حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. جب اللہ نے مطلق حکم دے دیا
تو اذان سے پہلے بھی اسی مطلق حکم وقت میں آ گیا، اذان کے بعد بھی اسی مطلق حکم کی روح سے جائز ہے کہ جب قرآن نے کہا، رب فرماتا ہے 24 گھنٹے جائز ہے، تو پھر کس قانون کی روح سے اذان سے پہلے ناجائز ہو گیا؟ جب اللہ نے عام حکم دیا، مطلق حکم دیا کہ 24 گھنٹوں میں جس وقت پڑھو ہم اسی وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اذان سے بعد بھی اسی وقت میں شامل ہے تو جائز ہے، جس وقت پڑھو اسی وقت جائز ہے۔ جب ہر وقت جائز ہے تو اذان سے پہلے بھی جائز ہے، اذان کے بعد بھی جائز ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں جو طریقہ ہے کہ ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں، اذان کے بعد تو خود حکم محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب مؤذن کی اذان سنو، جو آواز جو کلمے وہ کہتا ہے تم بھی وہی کہو۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لکھا ہے محدثین نے، فقہا نے، پہلی دفعہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تم کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب دوسری دفعہ کہے تو کہو قرۃ عینی بک صلی اللہ، وہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ کہو کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور انگوٹھ چوم کے آنکھوں سے لگاؤ، اور جب کہے حی علی الصلاۃ تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اس طرح اذان کا جواب دو۔ فرمایا ثم صلوا علیہ، جب اذان ختم ہو تو پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تو یہ حکم مؤذن کے لیے بھی ہے اور اذان سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال اذان کے بعد درود پڑھنا یہ خود حکم محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا ہے کہ جب اذان مکمل ہو چکے تو اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود ہے یا نہیں۔ ہم تو، ہمارے علماء تو اپنی جگہ رہے، علماء دیوبند اس کو صحیح طور پر مانتے بھی ہیں، اپنے متعلقین کو حکم بھی کرتے ہیں اور اسے درود بھی سمجھتے ہیں۔ فضائل درود جو کسی زمانے میں تبلیغی نصاب کا حصہ تھا، اب الگ مارکیٹ سے ملتا ہے۔ مولوی زکریا صاحب علماء دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، آخر تک پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر مولوی حسین احمد مدنی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہابیہ عرب کی زبان سے اکثر سنا گیا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو سے سخت منع کرتے ہیں، اور اہل حرمین پر سخت نفرین اس ندا اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں۔ مولوی حسین احمد مدنی صاحب کہتے ہیں کہ عرب والے جو وہابی ہیں وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے منع کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر تنقید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورت درود اگرچہ بصیغہ ندا کیوں نہ ہو مستحب اور مستحسن جانتے ہیں، اور اپنے متعلقین کو اس کا حکم بھی کرتے ہیں۔ یعنی علماء دیوبند کے نزدیک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ مستحب بھی ہے، مستحسن بھی ہے، وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے متعلقین کو حکم بھی کرتے ہیں۔ اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے حکیم الامت ہیں، وہ مرشد العرب والعجم، علماء دیوبند کہتے ہیں مرشد العرب والعجم ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے ملفوظات امداد المشتاق میں انہوں نے جمع کیے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بصیغہ ندا میں بعض لوگ خطاب کلام کرتے ہیں، یہ اتصال مانوی پر مبنی ہے، لہ الخلق و لہ الامر، عالم امر مقید بجہت تو قرب و بود نہیں ہے، بس اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا راغم انف رجل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل ہو، کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے میری ذات پر درود نہ پڑھا۔ یعنی درود کے مواقع میں ایک عام موقع یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے یا آپ خود نام لیتے ہیں، تو ایک عاشق کا کیا کام ہے کہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ لے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یصلی علیہ، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو مجھ پر درود بھیجے، الا صلت علیہ الملائکہ، مگر فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں،
فرمایا ما صلی علیہ، جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا اب بندے کی مرضی، تھوڑا درود پڑھے تو اس کی مرضی، زیادہ پڑھے تو اس کی مرضی، یعنی اسے یہ پتہ ہونا چاہیے جتنی دیر وہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ پھر تیسری حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہو جانی جبریل، کہ ابھی ابھی جبریل میری خدمت اقدس میں آیا ہے اور اس نے کہا اما یردی کا یا محمد، اے محمد عربی کہ آپ خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں؟ الا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیہ عشرا، کہ اے میرے حبیب جو آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا ہم اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے، جو آپ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا ہم اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجیں گے۔ میرے حبیب کیا آپ اس انعام پہ راضی نہیں ہیں کہ جو آپ کی ذات پہ ایک مرتبہ درود بھیجے ہم اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجیں، جو ایک دفعہ سلام بھیجیں ہم اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجیں؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ نے سیر کرنے والے سیاحین فرشتے زمین میں مقرر کر رکھے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا یبلغونی من امتی السلام، میرا کوئی بھی امتی جہاں بھی سلام بھیجے فرشتے اس سلام کو لے کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں کو سلام بھیجے فرشتے اس سلام کو لے کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب اسی کے اپوزٹ دوسری حدیث ہے، یہ ابو داؤد میں ہے۔ پہلی حدیث یہ سیاحین ملائکہ والی نسائی میں تھی، اب ابو داؤد میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، فرمایا میرا کوئی بھی امتی کہیں سے بھی سلام بھیجے اللہ میری روح کو متوجہ کرتا ہے، میں آپ سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی آپ بندیال میں بیٹھ کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، درود ہو، تو حدیث گواہ ہے حضور نے فرمایا کہ میں درود جو پڑھے میں اس کا درود سنتا ہوں اور میں خود اس کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ میری روح کو متوجہ کرتا ہے، درود کو سنتا ہوں اور تو میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب 2 حدیثیں آ گئی، ایک حدیث کہتی ہے کہ فرشتے سلام پہنچا دیتے ہیں، دوسری حدیث کہتی ہے حضور خود سلام سنتے ہیں۔ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں جو ویسے درود پڑھے فرشتے سلام پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور جو محبت لے کر عقیدت لے کر عشق لے کر پڑھتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود متوجہ ہوتے ہیں، سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جلاء الافہام میں یہ ابن قیم نے یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں۔ وہاں سے دلیل پکڑتے ہیں علماء کہ اگر سلام ویسے پڑھے کوئی بغیر عشق کے بغیر محبت کے بے نیازی سے پڑھتا ہے ویسے پڑھ دیتا ہے تو وہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور جو محبت سے پڑھے عقیدت سے پڑھے عشق لے کر پڑھے تو پھر حضور خود متوجہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ رد اللہ علیہ روحی، میری روح متوجہ ہوتی ہے، وارد علیہ السلام، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پھر شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ارے کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، فرمایا جمعے والے دن مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو، ویسے بھی درود بھیجا کرو لیکن جمعے والے دن کثرت سے بھیجا کرو۔ کیوں؟ فرمایا ان احدا لن یصلی علیہ، تمہارا کوئی مجھ پر درود نہیں بھیجے گا کوئی ایک، الا اوردت علیہ صلاتہ حتی یفرغ، جب تک درود پڑھتا رہے گا اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہے گا، جب تک پڑھتا رہے گا درود پیش کیا جاتا رہے گا۔ آگے صحابی بیٹھا تھا، کالا وقلت وبعد الموت، صحابی نے عرض کی حضور درود آپ پر پیش کیا جائے گا وصال کے بعد بھی پیش ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا وبعد الموت، ہاں میرے صحابی تو فکر نہ کر، جیسے زندگی میں درود پیش کیا جاتا ہے وصال کے بعد بھی مجھ پر درود پیش کیا جائے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ دلوں میں لکھ لیں، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو چھو نہیں سکتی، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی مزار میں زندہ بھی ہوتا ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، پھر میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرمایا وحطت عنہ
अशरो खतियातिन, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। वो रफ़ियत अशरो दरजातिन, और उसके 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। एक मरतबा दरूद भेजे, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद, 10 नेकियां लिख दी गईं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मिशकात में मौजूद है, फरमा मन सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतहु सबीना सलात, ये उससे भी बढ़ के है। फरमा जो एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजेगा, अल्लाह और उसके फरिश्ते 70 मरतबा उस पर रहमतें भेजेंगे। अब बड़ा उलमा इसका करते हैं कंपैरिजन कि अल्लाह फरमाता है जो एक दफ़ा मुझे याद करे मैं उसे एक दफ़ा याद करता हूँ, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। एक दफ़ा याद करे एक दफ़ा याद करेगा, अकेला बंदा याद करे अल्लाह भी अकेला याद करेगा, बंदों की महफिल में याद करे अल्लाह फरिश्तों की महफिल में याद करता है। लेकिन जब नबी पाक पर दरूद की बारी आई, फरमाया जो एक दफ़ा दरूद पढ़े मैं और मेरे फरिश्ते 70 मरतबा उस पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात भी ज़हन में रखें कि इन्न दुआ मौकूफुन बैन अस्समाए वल अर्द वला यसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्लिजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो बंदा मांगता है ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, जब तक नबी पाक पर दरूद न पड़े उस वक्त तक उसकी दुआ आसमानों की तरफ जाती नहीं है। इसलिए उलमा कहते हैं कि नमाज से पहले भी दरूद पढ़ लो, दुआ से पहले दरूद पढ़ो, फिर दुआ मांगो, फिर दरूद पढ़ो। दरूद ने तो कबूल ही कबूल होना है, दरूद के सदके रब तुम्हारी दुआ को भी कबूल फरमा लेगा। तो दुआ की कबूलियत का एक हसीन तरीका है, बल्कि हदीस से साबित हो रहा है कि दरूद दुआ से पहले भी दरूद पढ़ो, फिर दुआ मांगो, फिर दरूद पढ़ो, तो दरूद के सदके अल्लाह ताला दुआ को भी कबूल फरमा लेगा। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी, उस महफिल पे मेरे माँ बाप कुर्बान हों कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में जन्नत में सबसे करीब आपके कौन शख्स होगा? नमाजी करीब होगा, गाजी करीब होगा, या हाजी करीब होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न औलन नास बी यौमल क़यामत अक्सरुहुम अलैया सलातन, क़यामत में जन्नत में मेरा सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर दरूद की कसरत करता होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में कसरत से दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।